اہم کیس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینس ٹرائل کے کیس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا جس افسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ سناتا ہوگا۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کیا آرمی افسر کو اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ فوجی عدالتوں کا ٹرائل عام عدالتوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے 1999 کے طیارہ سازش کیس کا تذکرہ کیا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ طیارہ ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں ہے۔ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سیولینس کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت 7 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 9 مئی کے 5000 ملزموں میں سے صرف 105 افراد کا ملٹری ٹرائل ہوا جن کی موجودگی ثابت ہوئی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا جو آفیسر ٹرائل چلائے وہ خود فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ جسٹس مندوخیل نے پوچھا کہ کیا وہ آفیسر سزائے موت جیسے سخت فیصلے دینے کے لیے تجربہ رکھتا ہے۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا فوجی عدالتوں کا ٹرائل عام عدالتوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ جسٹس حسن رضوی نے بتایا کہ فوجی عدالت میں ملزم کے لیے وکیل اور ایک افسر دوست کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے، فرق صرف ججز کا فوجی ہونا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا دنیا بھر میں کورٹ مارشل میں آفیسرز ہی بیٹھتے ہیں لیکن کیا ان کی قانونی قابلیت بھی ہوتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل میں میرٹ نہیں آ سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا ملک چھوڑ دو، اس کے بعد ملک میں مارشل لا لگ گیا مگر وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ خواجہ حارث نے کہا ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں۔ جسٹس امین الدین بولے چلے اس نقطے پر تو فرق واضح ہو گیا، اب آگے چلیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہائی جیکنگ فوجی طیارے کو کیا جائے پھر ٹرائل کہاں چلے گا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ کوئی فوجی لڑاکا طیارہ ہائی جیک ہو جائے تو وہ بھی آرمی ایکٹ میں نہیں آتا۔ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث پیر کو بھی دلائل جاری رکھیں گے۔